ناول بچپن کا دسمبر، مصنف ہاشم ندیم۔ پہلے دور کا 5واں چیپٹر، پہلی برف باری۔ بالآخر تیسری جماعت کے امتحانات کا نتیجہ بھی نکل آیا اور میں امتیازی اور راجہ اعزازی نمبروں سے باعزت پاس ہو گئے۔ اس دن صبح سے ہی آسمان پر گلابی بادلوں کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہوا رک سی گئی تھی۔ خزاں میں خشک درختوں کے سنہرے پتے زمین پر فرش کی صورت میں بچھے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آج موسم کے تیور کچھ بدلے بدلے سے ہیں۔ صبح جب میں اسکول نتیجے سننے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تھا تو امی نے اوپر تلے بہت سی سویٹریں، مفلر اور اونی ٹوپی سے مجھے لیس کر کے بھیجا تھا۔ جب تک راجہ کے نام کا اعلان پاس شدہ لڑکوں میں نہیں ہوا، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے اشاروں میں پوچھتا رہا کہ وہ پاس ہوا ہے یا فیل۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کے کانوں سے ہٹا کر اسے یقین دلایا کہ اتفاق سے وہ بھی پاس ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی راجہ نے خوشی سے ایک نعرہ لگایا اور جیب میں موجود تمام پیسوں سے راستے میں پڑتی پہلی پرچون کی دکان سے ڈھیر سارا گڑ خرید لیا۔ شدید سردی میں ہم سب بچوں کی ایک پسندیدہ تفریح یہ بھی تھی کہ ہم ایک بڑی سی کڑاہی میں گڑ کو خوب کوٹ کر پانی سے بھر کر اسے خوب ابالتے اور پھر جب وہ سارا گڑ حلوے کی سی شکل اختیار کر لیتا تو ہم اسے شدید سردی میں پڑتی برف میں 1-8 گھنٹے کے لیے کڑاہی سمیت ڈھکن بند کر کے رکھ دیتے۔ گڑ کا حلوہ سردی میں جم کر برتن ہی کی شکل اختیار کر لیتا۔ پھر ہم اسے چھری سے کاشوں کی صورت میں کاٹ کر مزے سے دعوت اڑاتے۔ اس دن بھی ہمارے گھر پہنچتے برف کے گالوں سے ہماری اونی ٹوپیاں بھر چکی تھیں۔ محلے کے مرکزی کمپاؤنڈ میں بچے اور جوان مل کر برف کا پتلا بنانے کی مقابلے میں مشغول تھے۔ کچھ ہی دیر میں غفور چچا اپنا بیش قیمت کوڈیک کا کیمرہ گھر سے اٹھا لائے اور ہم سب بچوں اور بڑوں کی ایک کر کے گروپ میں تصویریں اتارنے لگے۔ ہم سب بچے بڑے اہتمام سے سنجیدہ سی شکلیں بنائے تصویروں کے لیے رخ دینے لگے۔ غفور چچا ہر سال اپنے اسی کیمرے میں ایسی برف باری کے موسم میں تمام محلے والوں کی تصویر بناتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم نے کبھی ان کی تصویروں کو دھل کر آتے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دل جلے نوجوانوں کا خیال تھا کہ ان کے کیمرے میں کبھی فلم کی ریل ہوتی تو تصویریں بھی دھل پاتی۔ جب کیمرہ ہی خالی ہوگا تو تصویریں کیا خاک دھل کر باہر نکلیں گی؟ لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ ان تمام شکوک و شبہات کے باوجود جب کبھی غفور چچا اپنا کیمرہ لیے برستی برف میں گھر سے باہر نکلتے تو کیا بچے کیا بوڑھے سبھی فوراً اپنے بال سنوارتے، کپڑوں کی شکنیں دور کرتے، فوراً محلے کے احاطے میں جمع ہونے لگتے۔ ہم میں سے کسی میں بھی ہمت نہ ہوتی کہ آگے بڑھ کر غفور چچا کے کیمرے کو جانچ ہی لیں کہ اس کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں۔ لیکن اس برف باری میں قدرت نے میری تصویر کھنچوانے کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ غیاث چچا کہیں سے ایک پولرائٹ کیمرہ اٹھا لائے تھے۔ یہ ایک جادوئی ڈبہ تھا۔ یہاں تصویر کھینچی اور وہاں کیمرے کی دوسری جانب سے دھیرے سے چمکتی اور دھلی دھلائی سی تصویر نکل آئی۔ اس دن بھی میں نے وجو آپی کے صحن میں ان کے ساتھ مل کر بڑا سا برف کا ایک بہت پیارا پتلا بنایا اور پھر اس پتلے کی گلے میں باہیں ڈال کر گود میں بیٹھ کر اور اسے گلے لگا کر بہت سی تصویریں بنوائی۔ لیکن کون جانتا تھا کہ میری یہ خوشی بھی چند لمحوں کی اور ہمیشہ کی طرح ادھوری ثابت ہوگی۔ ابھی صحن میں اس ہلے گلے میں مشغول ہی تھے کہ اچانک باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو طاہر بھائی ہاتھ میں تھرموس پکڑے کھڑے دکھائی دیے۔ غیاث چچا نے انہیں بھی اندر ہی بلوا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ طاہر بھائی کی اماں نے وجو آپی کے لیے چوزوں کی خاص یخنی بنا کر بھیجی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ راجہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے اکسا رہا تھا کہ طاہر بھائی کے گھر کے باہر پھرتے ان چوزوں پر اپنا ہاتھ صاف کر لینا چاہیے، پر مجھے مرغی کے ان معصوم بچوں پر ترس آتا تھا۔ کاش اس وقت میں نے راجہ کی بات مان لی ہوتی، کاش طاہر بھائی کی جگہ یخنی کا یہ تھرمس میں وجو آپی کے لیے لے کر آیا ہوتا۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا، چڑیا کھیت چھپ چکی تھی۔ طاہر بھائی زیادہ دیر وہاں نہیں رکے، لیکن جتنے بھی دیر وہاں رہے وجو آپی اپنے باورچی خانے کی صحن کی جانب والی کھڑکی میں سے جلدی چائے بناتے ہوئے چپکے پلکیں اٹھا کر طاہر بھائی کو دیکھتی رہی۔ سکینہ خالہ کی بے حد اصرار پر طاہر بھائی نے چائے کے 2 گھونٹ لیے اور وہاں سے چل پڑے۔ اسی دوران انہوں نے غیاث چچا کے پوچھنے پر بتایا کہ ان کا نام ڈاکٹر کے کالج کی فہرست میں آ چکا ہے اور مارچ سے ان کی کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی۔ اس بات پر غیاث چچا نے کچھ ایسی خوشی کا اظہار کیا جیسے طاہر بھائی کو نہیں خود ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس میں اس قدر خوش ہونے کی کیا بات ہے۔ بھلا ڈاکٹر بننے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا۔ مجھے تو ویسے بھی ڈاکٹروں سے چڑ تھی، سارا دن بیچارے مردوں کی چیر پاڑ کرتے رہتے،
پہ انہی باتوں سے کھانا کھانے بھی بیٹھ جاتے تھے۔ مجھے تو بڑے ہو کر مصور بننا تھا، سارے جہاں کی تصویریں بنانا تھی، اور پھر ایک بڑا سا پیانو خرید کر اس پہ ساری دنیا کو پاگل کر دینے والی دھنیں سنانا تھی۔ بھلا ڈاکٹری بھی کوئی پیشہ تھا؟ ڈاکٹر کہیں کا۔ میں جانے کتنی دیر انہی خوابوں و خیالوں میں ڈوبا رہا۔ ہوش آیا تو طاہر بھائی جانے کب کے جا چکے تھے، اور راجہ جانے کب سے گلی میں کھڑا مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ پتہ چلا کہ باہر محلے میں ایک دوسرے پر برف کے گولے برسانے کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے، اور ہماری ٹیم میں میری غیر موجودگی کی وجہ سے مسلسل گولے کھا رہی تھی اور ہار ہی رہی تھی۔ ہم سب بچوں کا برف باری کے دوران یہ سب سے پسندیدہ کھیل تھا۔ ہم چھتوں پر چڑھ کر، درختوں کے پیچھے چھپ کر اور دیواروں کی منڈیروں سے ایک دوسرے کی ٹیم کو تاک کر نشانے مارتے تھے، لیکن جانے کیوں اس دن میرا ہر نشانہ خطا ہو رہا تھا۔ شاید اسی دن سے خود میں تقدیر کے نشانے کی طاق پر تھا، اور کتنی ستم ظریفی کی بات تھی کہ ہم انسانوں کے نشانے تو چوک بھی جاتے ہیں، لیکن اس بے رحم مقدر کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ اس شفاق تقدیر کا ہر وار کاری اور ہر نشان اٹل ہوتا ہے، اور ہم بے بس انسانوں کو ذرا سا تڑپنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ میرے بچپن کا دسمبر بھی قسمت کے ایک ایسے ہی وار کے نشانے پر تھا، لیکن میں اس بے رحم وار سے بے خبر راجہ کے ساتھ مل کر دوسری ٹیم کے بچوں پر برف کے گولے برسا رہا تھا۔